سورہ فاتحہ کا مسئلہ بھی ایسا مارکۃ الاراد کہ صحابہ کرام تو لے کے آیا اج تک جنہ اس مسئلے سے بحث ہوئی کسی نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام دے ساتھی جڑے سی نا انہوں دے بارے ہر علم والے بندے نو پتہ تے لکھدا ہے بھاویں اہل حدیث ہوئے بریلوی تے دیوبندی بعد جو مرضی کر دے پھر کہ انہاں جو بھی لوگ سی جڑے ہر نماز چاپ دے پیچھے یا امام دے پیچھے پڑھدے عبادہ بن سامد جیسے ابو ہریرہ جیسے انہوں دے منہ چ بھی اگ نہیں پئی کہ نہ پتھر پیا جائے ہن کہہ دیں وہ منہ چ اگ پیا جھوٹ بول ایڈے ایڈے چوٹی دے بندے پڑھتے اچھی نمازاں جی پڑھتے سی ہولیاں جی پڑھتے ایسے لوگ بھی سی جڑے آہستہ نمازاں پڑھتے سی پیچھے زور اثر ہے وہ الحمد شریف بھی پڑھنی گاں سورت بھی پڑھنی کہ جنہ چر امام نہیں چکتا پڑھتے رہنا جنہ نمازاں چ آواز اچھی نہ پڑھتا انہاں سنتے زیادہ اس وہ بھی تھوڑے سی پیچھے پڑھنے والے ہر رات تے بالکل نہ پڑھنے والے بھی جنہیں زید بن ثابت بن مسعود آتے سی امام نے اچھے کہلا پڑھنا امام نے پڑھ لیا کافی حنفیاں کی طرح یہ بھی تھوڑے سی اے درمیان والا گروہ زیادہ سی کہ آہستہ نمازاں پڑھو بلند جڑا چپ رہا. سارے دور سے علامہ البانی صاحب نے ترجیح دیتی تے گل جڑی نا کھوپڑی چیز سماؤں یہ ہوئی کہ جی اتنے الحمد شریف آپ اپنی پڑھنی ہوں نا تو جدہ سبحان کر لا یا اللہ باعث بینی امام نو حکم ہے دل چ پڑھ لا یہ بھی انہیں چر آرام نہ آپ اپنی الحمد پڑھ لیں گے اچھی پڑھنا ہی دستا بے اچھی آواز نہ میں ہوں گل کرنا تو اسے تو کرنا تھی سنو نہیں تو دل چ نہ کر لیں گا یہ بلند آواز نہ پڑھن کا حکم ہی جڑا امام نو دستا بے لوگ یہ سن وہ اسے سننا ہی بہتر ہے. اور جڑے پڑھتے ہیں یہ اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے دیکھ لینا بھی چج نہ پڑھی جاتی ہے امام دی ایت منہ چ ہوں تھی پڑھن دوڑ دے جی اور آخری ایت سے بالکل تباہی مچ جاتی وہ جی پڑھ رہا ہوں ہوں آمین بھی کہنی ہوں پھر نال یہ کھچ چو کے نہ پڑھ دے پڑھن کا سواد کوئی نہیں. حقی مسئلہ جڑا یہی ہونا چاہیے بھی جنہ نمازاں چ دل چ پڑھتا وہ جڑے نہیں پڑھتے انہوں کی بھی حق کرنی ہے. ہوں کی سننا جی تھی ہوں تھی الحمد شریف پڑھو سورت پڑھو آپ اپنی جویں حضرت جابر فرماؤں کہ اسی یہاں نمازاں سورت بھی پڑھتے سی زور اثر الحمد بھی پڑھتے جدوں اچھی آواز نہ پڑھتا ادو جدو اگلی سورت نو تھی سارے منتے جی سن لو چپ کر گزارا ادا ہی الحمد شریف نو باقی یہ تھی سمجھ لو کہ جی کوئی پڑھتا تو انہوں بھی نہیں آخنا بھی تو برا کر رہا کتنے منع نہیں آیا پڑھنا تے جڑا پڑھتا انہوں بھی نہیں کہنا نہ پڑھنے والے نہیں کہنا وہ نماز نہیں نماز ہے نا تین گروہ دیا ٹھیک ہے انج آدھا کام آ کہ آہستہ پڑھو بلند آواز سن لو نہیں فاتحہ تو بغیر نماز تے حاجی صاحب تد ہوں بھی جی امام نہ پڑھتا ایسے نماز امام دی تہاڈی کٹھی ہوئی ہے نا وہ نال ہی شروع ہوئی وہ چل رہی نماز فاتحہ تو خالی نہیں فاتحہ تو انہیں پڑھی ہے انہیں حدیثاں یہ بھی آتا کہ فاتحہ اور اس سے زائد نہ پڑھے یہاں اگے بھی ما زادہ فسائدن ادھر اسی سارے مننے کوئی امام دا پڑھنا نہیں کافی یہ بندے کلے دی گل ہے یا امام دی گل وہ نہ پڑھو گا وہ گل جماعت بھی شکل کی نماز ہو گئی اجتماعی کٹھا ہو گیا نہیں کوئی مجموعہ امام نے پڑھ لیا تو ہو گیا. صحابہ کرام تو انہوں دے فتوے حاجی صاحب آئے کہ امام کا پڑھ لینا ہی پڑھ لیں من کان لو امام مفہوم تو کچھ کمزور صحابہ دے فتوے تو سارے من لے جنہیں پوچھا پیچھے پڑھا انہوں نے آخر نہیں جس کا امام ہے امام کا پڑھنا کافی. اس تو یہ مسئلے سختی نہیں ہونی چاہیے پڑھنے والا پڑھے بھی جو آرام نہ پڑھ سکتا نہ پڑھنے والے چپ رہے مگر سریاں پڑھن لگ پائیں جنہ امام چپ رہتا نا اتنے پڑھن لگ پڑنے میں جد نہ کرن اسے کی سوچتے رہیں گے کہ کدوں اللہ اکبر کے ٹران ڈگی ہوں تو الحمد بھی پڑھنا آپ اپنی صورتیں بھی پڑھ ایک مک گئی ہور صورت بھی بشک ملا لین جدوں امام چکو گا نہ چکتا جی عدل کی گل ہے باقی گنجائش سب دی ہے کوئی نہ کہہ دے منہ پتھر پینا دینا نہیں کہڑی انہوں نے آئی کیتا کام کہ آہستہ نمازاں پڑھتے سی اچیاں نہیں سی پڑھتے ارے فرمایا بھی اب جرا اچھی پیچھے پڑھتا اس خلاف فطرت کام کر ایک ان نیچرل گل کر رہا نالے امام اگے پڑھ رہا نالے پڑھ رہا یہ بالکل ایک بٹنگی گل اے لفظ کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھے اپنے رسالے جڑا فاتحہ سے کہ جو امام دے پیچھے پڑھتا نا جہری نمازاں اختر الفطر وہ تو بالکل قانون فطرت کے خلاف کرتا امام کا نہیں بنایا پھر جو وہ سننا نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن امام اس سے پہلے سجدے چلا گیا تو وہی ہلے فاتحہ مکمل نہیں ہوئی چک جائے وہ یہ انہوں ایک سی چھٹی سی پڑھ لے اور نماز وہ امام دے پڑھنا ہوں وہ کچھ رہ جائے نہ رہ جائے امام ضامن ہے وہ ڈرائیور لے جاتا جماعت کراتا ہے فاتحہ پڑھن تو بعد
ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਖਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਖਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਖਤਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਲਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਵਕਫਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਅਲਬਾਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਮਾਮ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਹਦੀਸ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਲਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਹਟੇ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵਿੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਲਾਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਸਾਤੁਲ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫਾ ਲਿਖਿਆ, ਬੇ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਤੇ ਚੂੜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਸਖਤੇ ਸ਼ਕਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦ ਸਾਹਬਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਲਕਿ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਲਹਮਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗਧੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਗਧੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗਧੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਅਲਹਮਦ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਫੜਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਖੜੇ, ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਬਰ ਕਰ, ਇਮਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਾਫੀ, ਅਗਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਾਇਰ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਇਲਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਡਾਲ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अगर 18 साल बीमार रहा तो किसी अमल का नतीजा नहीं सी, ना उन्होंने किसी गुनाह की सजा सी। तौबा तौबा अल्लाह के पाक बंदे 18 साल बीमार रहा, और इसे तो अल्लाह ताला ना इन्ना वजदना साबिरा, अयूब नूं असां बड़ा सबर करने वाला पाया। 18 साल कोई थोड़े होंगे, सब साथ छड्ड गया, कोई नहीं से उन्होंने मिलता। आखिर ते सिर्फ 2 आदमी रह गए सी दोस्त, ਜਿਹੜੇ कदी कदी जाते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया देख औखा वेला जो तो फिर लोग कई नतीजे बुरे कर लेंगे ना भी यार कोई गुनाह ही किया। तो जो जाते सी ना राह च उन्होंने एक ने आख्या भी मनना पैंदा